آج کا موضوع ہے کہ myths آف کارڈک سرجریز پہ ہم بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں دل کے امراض موت کی سب سے بڑی وجہ بنتے چلے جا رہے ہیں، چاہے ہم ینگ ایج میں بات کریں یا پھر ہم ایک سرٹن 60 ایج کے بعد بات کریں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، دل کی بیماریوں کو تین طرح سے ہم وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. ایک تو بیماری ہو جاتی ہے پیدائشی ہوتی ہے، وہ بیماری جیسے دل کے سوراخ وغیرہ، وہ ایک ڈفرینٹ بیماری ہے، یہ موروثی بیماری ہے اور یہ پیدائش کے وقت ڈیٹیکٹ ہوتی ہے. دوسری بیماری وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کورونری آرٹری ڈیزیز، دل کی جو شریانیں ہوتی ہیں جو دل کو خون سپلائی کرتی ہیں، یہ ان میں یہ چربی جمنے کی وجہ سے، یا جسے ہم ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں کہ وہ آرٹریز ہارڈ ہو جاتی ہیں، پھر بلاکیج ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ بیماری جو ہے نا زیادہ کامن ہوئی ہے. موروثی بیماریوں کی ایک سرٹن پرسنٹیج ہے جو انٹر فیملی میرجز وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ تو ایک کانسٹنٹ ریٹ پہ. لیکن جو بیماری بڑھ رہی ہے نا وہ شریانوں کی بیماری ہے، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں مین چیز یہ ہے کہ ہماری جو ڈائٹ کے حساب سے ہماری ایک امپراپر ڈائٹ، ہارٹ ہیلتھی ڈائٹ نہیں لے رہے، اسٹریسز لائف میں زیادہ ہیں، اور دو آپ نے بیماریوں کو بتایا تھا کہ بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری، ڈائبٹیز، یہ آج کل بہت کامن ہے. اور اس بیماری کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے انلیس اینٹل آپ اسے چیک کرتے رہیں. جب آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے. لوگوں کا عام طور پہ کانسیپٹ یہ ہے بلڈ پریشر کے متعلق کہ اب میں سر میں درد ہو رہا ہے، بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے. تو سر میں درد بلڈ پریشر کی علامت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. بلڈ پریشر معلوم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اسے چیک کروائیں. اگر ایک میجیکل فگر 120/80 سے زیادہ آ رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ بلڈ پریشر، آپ کو آگے جا کے یا اس وقت بلڈ پریشر کے مریض ہونے والے ہیں یا ہو جائیں گے. اب اس کی جو ہے نا جو کرائیٹیریا کچھ چینج ہوتے رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 130/85 ہو تو بلڈ، اس سے زیادہ ہو تو بلڈ پریشر ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لو بلڈ پریشر کی بیماری ہے. دیکھیں، لو بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہوتی. بلڈ پریشر کی بیماری اس وقت زیادہ خطرناک ہوتی ہے جب یہ زیادہ بڑھتا ہے. اس وقت یہ دل کے شریانوں پہ اٹیک کرتا ہے، کڈنیز پہ اٹیک کرتا ہے، آئیز پہ کرتا ہے، ملٹیپل جگہوں پہ اس کی پرابلمز ہوتی ہیں. دل جو ہے نا، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے باڈی کا، دل کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اگر دل آپ کا صحیح نہیں ہے تو باقی جو رئیس اعضاء ہیں جس میں کڈنی آ جاتے ہیں، لیور اور باقی ساری چیزیں جو دماغ کی، وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اگر دل صحیح کام نہیں کر رہا، اگر دل صحیح خون نہیں سپلائی کر رہا تو کڈنیز جو ہے نا وہ بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں. تو ان بیماریوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. پھر یہ شوگر جو ہے، یہ ان کو بھائی بہن کہتے ہیں، بلڈ بلڈ شوگر دونوں الگ الگ تو الگ الگ نہیں ہوتے. عام طور پہ دیکھا گیا کہ جس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے یا جس کو شوگر ہوتی ہے اس کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے. ابھی نہیں تو آگے جا کے ہو جائے گا. تو شوگر کا بھی یہ تو ہے کہ شوگر کی علامات ہوتی ہیں. فیملی ہسٹری اگر آپ کی ہے تو اس کو لیکن چیک بھی کرواتے رہیں. کئی دفعہ آپ کو پتہ نہیں لگتا اور جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں فار سم ادر ریزن، کوئی اور تکلیف کی وجہ سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو تو شوگر بھی ہے. تو لوگ جو ہے نا اپنے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے پہلے اور اسے جلدی کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اسکریننگ کرتے رہیں، چیک کرواتے رہیں. تو اس کے لیے کیمپس منعقد ہوتے ہیں، جو کہ ابھی آپ نے بتایا تھا پٹیل ہاسپٹل میں 28 مئی کو کیمپ ہو رہا ہے، جس میں ہم سرجری کے متعلق اور کارڈیالوجی دونوں اس کے متعلق وہاں گفتگو کریں گے، لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کریں گے. بالکل. تو اس میں ڈاکٹر صاحب رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں، یہ فری کیمپ ہے. آئیں، اس میں آپ کو شوگر وغیرہ بھی چیک ہوگی اور اس طرح کی باقی فری ایڈوائس ہے ریگارڈنگ ہارٹ ڈیزیز کی، کیسے پریونشن کیسے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بیماری کا شکار نہ ہونے دیں اپنے آپ کو، کیونکہ ایک دفعہ اس بیماری کا آپ شکار ہو جائیں گے تو پھر آپ کی باقی چیزیں بھی متاثر ہوں. جیسے آپ نے بتایا تھا دل کے ساتھ باقی آرگنز بھی ہوتے ہیں. اسٹروک کا تعلق بھی اسی بیماری کی وجہ سے ہے. یہ جو آرٹریز میں ہارڈننگ ہو جاتی ہے، آرٹریز میں کولیسٹرول ڈپازٹ ہوتا ہے، یہ جیسے دل کے شریانوں میں ویسے باقی شریانوں میں بھی ہوتا ہے. اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو دماغ کی شریانیں ہیں، انہیں ہم کیروٹیڈ آرٹریز کہتے ہیں، ان میں اگر یہ بلاکیج ڈیولپ ہو جائے تو یہ فالج وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے، جسے ہم اسٹروک کہتے ہیں. اسٹروک ہو گیا تو فالج ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا. دوسری جو رسک فیکٹر میں امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میں ینگ جنریشن کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسموکنگ ویری امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے. اس کو اسموکنگ سے
Smoking includes all kind of smoking, hookah smoking, pipe Vapes हैं, smoking, सब कुछ सब बिल्कुल। इसमें शामिल है। और तो दोस्तों हमारा लाइफस्टाइल भी बड़ा डिफरेंट हो गया है। जी हमसे बैठ के सारे काम करना चाहते हैं। जी जी जी, वो ये उसकी तरफ मैं आ रहा था। ये जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वो लोगों के पास टाइम नहीं है बेसिकली। वो कुछ लोग अपने फैमिली सपोर्ट के लिए जो ब्रेड विनर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उनको जॉब्स करके काफ़ी स्ट्रेसेस भी एडअप हो जाती हैं। स्ट्रेस इन इट सेल्फ रिस्क फैक्टर है, वो इट लीड्स टू ब्लड प्रेशर और सारी चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, जी ठीक है? थोड़ी सी वजूहात पे और बात करके फिर कुछ और भी बात करेंगे कि मुख्तलिफ इलाज भी इस वक्त दिल के मौजूद हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लोगों के मुख्तलिफ ख़यालात हैं। इसमें लोग जब बीमार हो जाते हैं तब ज़्यादा डरते हैं, जब एहतियात करनी चाहिए उस वक्त उनको उस डर वक्त नहीं नहीं। लगता, जी ठीक है? तो कि दिल के अमराज की जो बढ़ने की बहुत सारी वजूहात उन्होंने बताई, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग। फिर डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि किसी किस्म की भी स्मोकिंग हो वो भी एक सबसे बड़ी वजह है। ठीक है डॉक्टर जी साहब, हमारी यंग जनरेशन तो इसको एक फैशन समझती है। हम्म। बस वो यही अनफॉर्चुनेट है कि वो यंग जनरेशन में एज ए फैशन ही वो स्मोकिंग शुरू हो गई। लेकिन है बुरी चीज़ जैसे भी हो। बिल्कुल लेकिन आई थिंक जो आपकी सेहत के लिए जो उसे नुकसान दे उसको कोशिश करनी चाहिए कि ना वो करें आप बिल्कुल। उसको। सामीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 021110005 के पर, और आप हमें लाइव सवाल भी पूछ सकते हैं। दिल के हवाले से कोई भी मर्ज हो, आपको उससे कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें कर सकते हैं डॉक्टर साहब को। और आप हमें फेसबुक पेज पर www.fb.com/hotfm105 पर भी मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम दिल के अमराज की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कहा कि ये उन तमाम बीमारियों से कनेक्टेड है जो बहुत खामोश होती हैं, साइलेंट किलर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपना काम अंदर कर रही होती हैं, और इंसान एक मुश्किल वक्त गुजार रहा है, स्ट्रेसेस हैं, लाइफ में भाग रहा है। तो बहुत, अगर मुझे कोई भी, किसी को भी कोई अटैक आता है, कोई भी मसला आता है, तो डायरेक्ट हॉस्पिटल, और फिर हम फ़ौरन ही ये सुनते हैं कि जब दिल का कोई मसला हो तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि जी अब इनकी सर्जरी होगी। ठीक है, पहला सवाल ही यही होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये व्हाट इज कार्डियक सर्जरी, ये होती क्या है? तो क्यों ऐसा होता है कि जाते ही सबसे पहले दिल का मामला हो तो सबसे पहले सर्जरी ही होती है? जी जी, देखिए सर्जरी इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट, एक मतलब जो है ना, लेकिन सर उससे पहले तशखीस है। जब भी दिल की सिम्टम्स में पहले देखिए कि सिम्टम्स क्या हो सकती हैं। या तो आप बिल्कुल ठीक लाइफ गुजारे हो, अचानक आपको पेन हो और आप हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा आपको हार्ट अटैक आ गया। एक तो ये प्रेजेंट है इस तरह से। दूसरा है कि बाद लोगों को एंजाइना होता रहता है। एंजाइना मीन्स कि वो चलते हैं, उन्हें दर्द होता है, रुकते हैं, दर्द खत्म हो जाता है। वो सेंट्रल चेस्ट में होता है, बाद को एटिपिकल जगह पे भी हो सकता है। तो उसमें ये है कि एंजाइना को जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो फौरन एडवाइज नहीं करते आपको कि आप एंजियोग्राफी कराएं। ठीक है। उसमें ये होता है कि नॉर्मली एंजाइना जब अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल मीन्स कि आपको बैठे बैठे दर्द हो रहा है, तो दैट इज समथिंग विच इज वो अलार्मिंग है। ये अब इसको आपको अब आपको फौरन अटेंड करना चाहिए, वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो अटैक होता है, अटैक के बाद उसकी जो फौरी ट्रीटमेंट करते हैं जो कि डिफरेंट किस्म की दवाइयों से, उसके बाद एंजियोग्राफी आमतौर पर तजवीज़ की जाती है। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसे तशखीस होती है, ये इलाज नहीं है। इलाज जो होता है वो एंजियोप्लास्टी या बाईपास होता है या दवाइयों पे ट्रीटमेंट होती है। लेकिन तीन किस्म की ट्रीटमेंट है। या तो आपको वो डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आपको कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हार्ट का इशू है, आप सिर्फ दवाइयाँ खाएं। आपकी ब्लॉकेज इस किस्म की है कि इसमें फौरी ना एंजियोप्लास्टी की जरूरत है ना बाईपास की। दूसरी नंबर पे आ जाती है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट ये ऑपरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें जिस तरह एंजियोग्राफी करते हैं वो टांग से या हाथ से वो डाल के कैथेटर, और उसके अंदर से एक डाई डालते हैं जिससे सारी की सारी शरीयाने वो नज़र आ जाती है। उसमें जब पता लगता है कि ब्लॉकेज है तो वो देखते हैं कि ब्लॉकेज कितने हैं, किस किस्म के हैं, किस टाइप के हैं, और लोकेशन कैसी है, सारी चीज़ें देखने पे डिसाइड करते हैं। टीम होती है डॉक्टर की, वो सर्जन मिल के कि भाई इसमें एंजियोप्लास्टी नहीं है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि वो जो ब्लॉकेज के अक्रॉस वो उसे फुला के उसकी जगह वहाँ एक स्टैंड होता है, स्प्रिंग वो लगा देते हैं, वो ब्लॉकेज उससे खुल जाता है।
تو یہ جو اینجیوپلاسٹی ہے یہ بغیر آپریشن کی ہوتی ہے. اس کا عمل وہی ہوتا ہے جیسے آپ اینجیوگرافی کے لیے ایک آرٹری کو پنکچر کر کے کیتھیٹر ڈالتے ہیں, اسی سے وہ اینجیوپلاسٹی بھی ہو جاتی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک صرف کال شامل کرتے ہیں پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب. جی. دوسری آ جاتی ہے سرجری. دیکھیں سرجری کے متعلق لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بائی پاس سرجری ہوتی ہے یہ اس وقت ڈیسائیڈ ہوتی ہے جب آپ اینجیوگرافی کراتے ہیں. تو اینجیوگرافی کر کے پھر آپ پلان ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی بلاکیجز زیادہ ہیں, تینوں آرٹریز انوالو ہیں, ملٹیپل جگہ پہ بلاکیجز ہیں, اگر ہم اسٹینٹ کریں گے تو بہت زیادہ اسٹینٹ لگانے پڑیں گے, یا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اس کی بلاکیج اس کی لوکیشن میں ہے کہ وہاں کرنا ڈینجرس ہے اینجیوپلاسٹی. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ ڈائبیٹک پیشنٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو ڈائبیٹک پیشنٹ میں اگر تینوں آرٹریز میں بلاکیج ہیں اور زیادہ بلاکیج ہیں تو وہ زیادہ بہتر آپشن بائی پاس ہے. اچھا ایک کال شامل کریں ساتھ ساتھ. جی جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم میں ڈاکٹر صاحب سے معلوم کرنا ہے, میرا بلڈ پریشر تھوڑا زیادہ رہتا ہے, 150 کے قریب ہے, اور میرے کو جلن ہوتا ہے جسم میں, اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ٹھیک. آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر میں نے چیک کروایا تھا, میرا تقریباً 150 سے اوپر آ رہا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہے میرے کو. ڈاکٹر نے کہا تو میں اس کا دوائی لیں. پھر ابھی اس کے لیے تو اتنا پریشانی نہیں ہے, لیکن جلن ہوتا ہے میرے کو دماغ میں, منہ میں اور جسم میں. یہ جلن کا یہ کون سا مرض ہے؟ یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے؟ اوکے جی بہت ایک منٹ کے بعد میں تاکہ ریڈیو چالو کروں پھر آپ جواب دینا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جی. جب ڈائبٹیز کا مریض ہوتا ہے تو پھر پھر ہم نارملی اگر تینوں شریانے میں انوالو ہیں, ڈائبٹیز ہے, تو پھر ان کو ایڈوائز کرتے ہیں بائی پاس سرجری کریں. اچھا بائی پاس میں لوگوں کا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ وہ ہے, غلط متس ہیں, کانسیپٹس وہ صحیح نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بائی پاس سرجری کرتے ہیں تو ہارٹ کو باہر نکال کے پھر اس کو آپریٹ کر کے پھر دوبارہ رکھتے ہیں. وہ یہ غلط ہے. ہارٹ وہیں اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. صرف ہارٹ کو دو طریقوں سے ہو سکتی ہے. ہارٹ کو روکے بغیر بھی ہو سکتی ہے جسے ہم بیٹنگ ہارٹ سرجری کہتے ہیں. اس میں سیم عمل وہی ہوتا ہے کہ آپ نے ٹانگ سے وین لے کے اور چیسٹ کے اندر سے ایک آرٹری لیتے ہیں جس کو ہم لیما آرٹری کہتے ہیں, لیفٹ انٹرنل میموری آرٹری. تو وہ لے کے تو یوز کرتے ہیں. اور ہارٹ کو اگر آپ نے اریسٹ کرنا ہو تو پھر ہم ایک خاص قسم کی مشین ہوتی ہے جسے ہارٹ لنگ مشین کہتے ہیں. وہ بلڈ ہارٹ سے ڈرین کرتے ہیں, اس میں کینولیز ڈالتے ہیں, کچھ وہ پائپس ہوتے ہیں. جب بلڈ ڈرین ہو کے مشین میں جاتا ہے وہاں اس میں آکسیجن ایڈ ہوتی ہے, پھر مشین اسے پمپ کرتی ہے واپس بیک. یعنی کہ ہارٹ کا عمل جو ہے نا جو مشین کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے, اور لنگس کا عمل وہ بھی مشین میں ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں آکسیجن ایڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اسے ہارٹ لنگ مشین کہتے ہیں. اب اس دوران جب ہم یہ گرافٹ لگا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں, اس دوران دل رکا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب یہ عمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم دل کو واپس اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. عام طور پہ خود ہی ہو جاتا ہے, جیسے ہی اس کا وہ بلاکیج کھل جاتے ہیں خود ہو جاتا ہے. سم ٹائم اس کو ہلکا سا شاک دینا پڑتا ہے, دل اسٹارٹ ہو جاتا ہے. بہت ریئر ہوتا ہے, بہت ہی ریئر ہوتا ہے. کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک کیس جس میں ہارٹ اسٹارٹ نہ ہو. ہارٹ یوزلی بائی نیچر ہے, ہارٹ ایسے ڈیزائنڈ ہے کہ اس سے جیسے ہی بلڈ ملتا ہے ہارٹ وہ بیٹ کرنے دوبارہ پمپ کرتا ہے. ایک کال دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب پہلے ہم اس کالر کا جواب دے دیتے ہیں, پھر کچھ اور سوالات بھی شامل کریں گے. ان کا کہا ہے کہ بلڈ پریشر ان کا بہت زیادہ رہتا ہے, 150 رہتا ہے اوپر کا, اور ان کو دماغ میں بھی اور منہ میں بھی بہت جلن محسوس ہوتی ہے. دیکھیں ان کے یہ ہے کہ ان کی سمٹمز جو ہیں وہ بڑی ایٹیپیکل سی سمٹمز ہیں. جب بھی ایک تو یہ کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے اس طرح کی کوئی, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے, خاموشی سے یہ آتا ہے, اور اس کو پتہ لگانے کا ایک ہی طریقہ چیک کراتے رہے. انہوں نے چیک کرایا, انہیں یہ تو پتہ لگ گیا بلڈ پریشر. اب یہ جو سمٹمز ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ان کی جو سمٹمز ہیں اور سمٹم میچ بھی نہیں کر رہی کارڈیک سمٹم سے. تو یہ جو جلن ہونا, یہ عام طور پہ منہ میں یا دماغ میں جلن ہو رہی ہے, یہ کوئی کارڈیک سمٹم نہیں لگتی. کارڈیک سمٹم یوزلی ایگزرشن سے آتی ہے. ایگزرشن پہ اگر انہیں ہو رہا ہو, پین ایٹیپیکل جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایبڈومن میں, اپر ایبڈومن میں ہو سکتا ہے, بعض اوقات صرف بازو میں ہو رہا ہے, اور بعض اوقات جا میں ہو رہا ہے, دانتوں میں درد ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے تھے دانت کی تکلیف ہے لیکن ہوتا ہے وہ ہارٹ کا. تو وہ اس کو تو ایویلویٹ کرانا پڑے گا انہیں. یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ ای سی جی کریں گے, ای سی جی نارمل آئے گی. ریسٹنگ پوزیشن میں ای سی جی نارمل ہوتی ہے یوزلی.
لیکن جب وہ فردر اس کی اسٹریس ٹیسٹنگ کریں گے تو پھر یہ انہیں معلوم ہوگا کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے نہیں. تو ان کو اسکریننگ کی ضرورت ہے پراپر, اور بلڈ پریشر کی دوائیاں انہیں کھانے کی ضرورت ہے, اور ریگولر اپنا چیک اپ کریں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پی سی آئی از ریفر دین سرجری, مطلب یہ پی سی آئی کیا چیز ہوتی ہے؟ اسے پرکوٹینس کورونری انٹروینشن کہتے ہیں. پرکوٹینس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بغیر انسیجن لگائے صرف چھوٹا سا ہول بناتے ہیں آرٹری میں, وہاں سے کیتھیٹر انٹروڈیوس کر کے تو پھر وہ ہارٹ کی طرف جاتے ہیں. وہ کیتھیٹر جب بھی آپ آرٹری میں ڈالتے ہیں تو آپ کو پیچھے کی طرف جب پش کرتے ہیں تو وہ بیک ٹو دا ہارٹ پہنچ جاتا ہے, کیونکہ ساری آرٹریز الٹیمیٹلی ہارٹ سے ہی آتی ہیں. تو وہ جب ہارٹ کے نزدیک پہنچتا ہے تو ہارٹ میں جو وینٹریکل ہے اس سے اوپر وہاں یہ کورونری آرٹریز ہیں وہاں سے نکلتی ہیں. تو اگر ہمیں سرجری نہ کرانی ہو تو یہ کر سکتے ہیں کیا چیز, یہ اینجیوپلاسٹی, پی سی آئی, جی جی بالکل. یہ بھی ٹریٹمنٹ ہے. دیکھیں اینجیوگرافی تشخیصی ٹیسٹ ہے, یعنی کہ اس سے صرف آپ معلومات لگاتے ہیں کہ بھی بلاکیج ہے یا نہیں. ونس آپ کی یہ بیماری ڈائگنوز ہو جاتی ہے پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اینجیوپلاسٹی ہے. تو اینجیوپلاسٹی سیم سیٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے, اور اینجیوپلاسٹی بعد میں بھی آپ پلان طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. صحیح. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں شاہدہ بات کرتی ہوں. میں اکثر آپ کے پروگرام جی 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 شاہدہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. یہ ہے کہ آپ نے 2 دفعہ میری کال ریسیو کی اور بعد میں یہ کی نا. جی جی پلیز تھوڑا سا زور سے بولے گا. میں نے کہا کہ پہلی شکایت میری یہ کہ میری کال آپ نے 2 دفعہ ریسیو کر کے چھوڑ دی, اور نہیں, آئی تھنک وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. میں نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کٹ گئی تھی کال. جی پلیز سوال کیجیے گا. اور سوال میرا یہ ہے کہ میرا نواسا ہے 2.5 سال کا, تو وہ جب ایک دم ایک سانس میں چلا جاتا ہے اور اس کے ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, تو کیا اس میں کوئی دل کا مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے ایک بار آپ نے پروگرام کیا تو اس میں یہ بتایا تھا کہ اس میں بھی دل کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے ٹھیک ہے. جی اوکے اوکے, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی جی, ان کا سوال بہت اچھا ہے. میں نے پہلے شروع میں یہ اشارہ کیا تھا کہ دل کی بیماریاں شریانوں کی بیماریوں کے علاوہ بھی ہوتی ہیں. تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو موروثی کہتے ہیں, پیدائشی یا کنجینیٹل اسے ہم کہتے ہیں انگلش. تو یہ بیماری پیدائش کے وقت ہوتی ہے. پیدائش کے وقت دل کی جب وہ ہو رہی ہوتی ہے, کیا کہنا چاہیے, جب دل کی ڈفرینٹ اسٹرکچر بن رہی ہوتی ہیں, تو اس دوران میں ہارٹ کی جو بناوٹ میں کچھ چھوٹی موٹی خرابی یا بڑی خرابی کسی قسم کی بھی آ سکتی ہے. نیلا پن ہونا جو ہے نا بالکل دل کی وجہ سے بھی, زیادہ تر دل کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, دل کی 2 سائڈ ہوتی ہیں, ایک رائٹ سائڈ ہوتی ہے, ایک لیفٹ سائڈ ہوتی ہے. تو بلڈ اگر رائٹ سائڈ والا بلڈ بلو ہوتا ہے, وہ بلڈ جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ والے بلڈ سے مکس نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ مکس ہونا شروع ہو جائے تو وہ جو ایک ریڈ کلر جو ہوتا ہے نا, جیسے آپ دیکھتے ہیں, وہ اس میں پھر بلونیس آنی شروع ہوتی ہے. تو یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں سائنوسس ہو رہی ہے, یعنی بلو ہو رہا ہے, بیبی بلو بیبی ہو. تو اس میں زیادہ تر یہ ناخن نیلے ہو جاتے ہیں, زبان کے نیچے والا حصہ وہ نیلا ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل دل کی بیماری ہو سکتی ہے. دوسرا لنگس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایگزرشن پہ اگر ہو رہی ہے تو یہ زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو ہارٹ کا کوئی ایشو ہے. تو ان کو فوراً دکھانا چاہیے پیڈیاٹک کارڈیالوجسٹ کو, جو کہ شہر میں ڈفرینٹ ہاسپٹل میں موجود ہیں, اور وہ ان کی وہ پھر ڈائگنوز کریں گے ایکو وغیرہ کر کے. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ نے یہ بات بھی صحیح کہی کہ دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک بھی لیں گے, اس سے پہلے بات کہنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی ہمارا دل بھی اداس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. دل خوش بھی ہوتا ہے, پھر ایک دم سے اداس بھی ہو جاتا ہے, اور بہت سارے کنٹینیوس اداس بھی رہتا ہے. تو کیا یہ بھی بیماری ہو سکتی ہے کوئی کہ دل اداس رہتا ہے آپ کو؟ دل تو دیکھیں, دل تو ایک وہ ہے ستارے کے طور پہ لوگ یوز کرتے ہیں نا. دل بہت شاعروں نے دل کہ دل سے سوچ رہے ہیں, حالانکہ سوچ تو دماغ میں ہوتا ہے. صحیح بات ہے, دل کہتے ہیں دل سے نہ سوچو دماغ سے سوچو. تو وہ دل کا یہ ہے کہ فیلنگ سے اس کا تعلق ہے, جو آپ کی فیلنگ ہوتی ہے نا کسی کے ایموشن, اس سے دل کو کنیکٹ کرتے ہیں. جی بالکل. اوکے اوکے. ڈاکٹر صاحب ان کا سوال تھا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ 100 برس کی ہیں, اور اوپر کا 130 اور نیچے کا 45 رہتا ہے جب بھی بلڈ پریشر چیک کریں. تو کوئی ادویات کی ضرورت ہے؟ بہت کمزور سی ہیں. دیکھیں بلڈ پریشر جو نارملی ایج کے ساتھ جو ہے نا آرٹریز ہارڈ ہوتی ہیں, اس میں جو اوپر والا بلڈ پریشر جسے ہم کہتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر, وہ عام طور پہ ہائی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک فگر کوٹ کرتے ہیں 100+ ایج, یعنی اگر ان کی ایج 100 ہے تو 100 اور ایڈ کر لیں تو 200 تک تو ان کا نارمل ہی ہے. اچھا ٹھیک. لیکن بہرحال یہ بھی ایک مت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, کچھ ایک لمٹ سے زیادہ ہو تو ہائی ہے.
لیکن ایج کے ساتھ آرٹریز ڈیفینیٹلی ہارڈ ہو جاتی ہیں. تو اوپر والا بلڈ پریشر ان کا اتنا ہائی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ود ان لمٹس ہی ہے, ٹھیک ہے. 130. جو ان کا پرابلم لگ رہا ہے وہ مجھے لو, وہ جو ہے نا نیچے والا بلڈ پریشر جسے ہم کہتے ہیں ڈائسٹولک بلڈ پریشر, اچھا یہ وہ نیچے لو اور ہے. اوپر کے بلڈ پریشر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں نارملی 120/80 اگر ہونا تو 80 ہونا چاہیے نیچے والا. تو سم ٹائم لوگوں میں اگر وہ بعض لوگوں کا نا اسپیشلی لیڈیز کا بلڈ پریشر بہت کم رہتا ہے, کسی کا 90/60 اور وہ سارا. تو اگر وہ نارمل روٹین اس کے ساتھ نارمل لائف گزار رہے ہیں تو دیٹس اوکے, اس کو کچھ ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کا لوور سائڈ پہ رہتا ہے. لیکن اگر بلڈ پریشر نیچے والا بہت لو ہو رہا ہے یعنی 50s 40s میں جا رہا ہے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ انیمک تو نہیں ہے, کہ انیمیا سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. سم ٹائم ویلو کی پرابلم ہو ہارٹ کی, جیسے ایورٹک ویلو وہ لیکیج کر رہا ہو تو اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے. صحیح. تو کچھ ایسی بیماری ہوتی ہیں وائٹامن ڈیفیشنسیز, اس میں بھی بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے. جیسے پرانے زمانے میں ایک بیماری ہوتی تھی, آج کل نہیں ہوتی, پہلے وائٹامن ڈیفیشنسی ہوتی تھی بیری بیری, اس کو بیماری, اس میں بھی یہ لو ہو جاتے تھے بلڈ پریشر نیچے والا اسپیشلی ڈائسٹولک. تو ان کے میرے خیال ہے ان کو ٹیسٹ کرا کے دیکھنا چاہیے کہ ان کو کوئی انیمیا یا ایسی کوئی اور اس طرح کی پرابلم. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر ہم نے سرجری کرائی تو اس کے بعد ہماری ایکٹیویٹیز جو روٹین ایکٹیویٹیز ہیں وہ خراب ہو جائیں گی بائی پاس کرانے کے بعد. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. یہ بہت لوگوں میں یہ ہے کہ بس ایک دفعہ بائی پاس کرا دیا تو سمجھو کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب لائف چینج ہو گئی. اور پھر گھر والے بھی کچھ ایکسٹرا ہی کیئر کرنے اور وہ گھر والے بہت ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں, انہیں ہلنے نہیں دیتے, بیڈ سے نہیں ہلو, یہ نہیں کرو. وہ یہ ساری چیزیں مریض کے لیے فائدے کی وجہ نقصان دہ ہیں. دیکھیں بلڈ پریشر کے بعد بائی پاس کے بعد آپ کو ایک نارمل لائف گزارنی چاہیے. سرٹن جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ شروع کے پیریڈ میں ہوتی ہیں, جیسے 2 مہینے تک 4 سے 6 ہفتے یوزلی آپ یہ ہوتا ہے کہ لمیٹیڈ ایکٹیویٹیز الاؤ کرتے ہیں. اس میں اسپیشلی جیسے بہت زیادہ جھکیں نہیں, کوئی وزن نہ اٹھا لیں اچانک سے, اور گاڑی وغیرہ نہ چلائیں. سیڑھیاں چڑھنا الاؤڈ ہے. یہ اکثر لوگوں کو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ سیڑھی نہیں چڑھیں بالکل بائی پاس کر, یہ ایسی چیز نہیں. اور وہ چلنا پھرنا اپنے کر سکتے ہیں. اس کے بعد جیسی 6 ہفتے گزرتے ہیں یا 2 مہینے میکسیمم تو وہ بالکل نارمل روٹین میں آ سکتے ہیں. اپنے آفس ورک جو بھی ان کی جاب ہے وہ کر سکتے ہیں. ایون ہارڈ ورک بھی لوگ کرتے ہیں, بالکل نارمل لائف گزار سکتے ہیں. کھانے پینے میں کس طرح احتیاط؟ کھانے پینے میں ان کو پھر ڈائٹری ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو اس کی ڈفرینٹ احتیاط ہے. اگر ڈائبٹیز نہیں ہے تو صرف ہارٹ کی وجہ سے صرف ہارٹ ہیلدی ڈائٹ ہے تو اس میں ہی منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ بڑے کا گوشت نہیں کھائیں, بہت زیادہ آئلی چیزیں تلی ہوئی اوائڈ کریں, اور میل جو ہے نا وہ اسمال میلز ہیں, بہت ایک دم سے پیٹ بھر کے وہ کھانا نہیں کھائیں. کھانے کے بعد واک نہیں کریں. نارمل جو سادہ غذائیں جو ہوتی ہیں وہ کریں, پھل سبزیاں زیادہ استعمال کریں, اور بہت زیادہ اور وائٹ میٹ زیادہ یوز کریں, ریڈ میٹ اوائڈ کریں. آرگن میٹ نہیں کھائیں. آرگن میٹ مینز جیسے لیور ہے اور کڈنی اور یہ برین. ابھی بقرہ عید آنے والی ہے نا تو وہ ذرا کم کھائیں. جی وہ کم گوشت کا استعمال کریں, اور باہر کے بیکری آئٹمز اوائڈ کریں. بہت میٹھا نہ کھائیں, حالانکہ شوگر نہیں بھی ہے پھر بھی میٹھا کھانے سے انڈائریکٹلی کولیسٹرول وغیرہ بڑھتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ویسے کل کی ہی خبر تھی ٹی وی پر کہ پاکستان اس وقت پہلے نمبر پر ذیابیطیز میں آ چکا ہے. تو آئی تھنک اب ہم سب کو اگر ہم ڈائبٹیز کا شکار نہیں بھی ہیں آئی تھنک تب بھی ہمیں یہی کھانا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہمیں یہی کھانا پینا چاہیے تاکہ ہم, کیونکہ کیا ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز بھی کہیں نہ کہیں سلولی دل کے امراض کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. جی یہ تو آپ نے بہت اچھا کہا. ڈائبٹیز از دا مین کاز. دیکھیں ڈائبٹیز کو اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو جلدی ہو جائے گی دل کی بیماری. لیکن ایون ود ویل کنٹرول ڈائبٹیز بھی یہ اٹ از اے رسک فیکٹر ہارٹ کی بیماریوں کے لیے. تو ڈائبٹیز جن کی ہے ان کو تو روٹین اپنا چیک اپ بھی کرواتے رہنا چاہیے کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو تو نہیں. جیسے اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ بیماری ایسی ہوتی ہے سائلنٹ ہوتی ہے. ہارٹ ڈیزیز اٹ سیلف بھی سائلنٹ ہو سکتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اندر دل کے اتنے سارے بلاکیج لے کے پھر رہے ہیں. تو اس کو پتہ لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کراتے ہیں, اسکریننگ ٹیسٹ وغیرہ. اگر ہم دل کی اسکریننگ کرانے چاہیے تو کیا بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں. پہلے تو ایک ڈاکٹر چیک کر لیتا ہے, اس کے بعد سارے وہ کچھ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں جس میں روٹین ٹیسٹ ہوتے ہیں, کچھ اس کے شوگر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, کچھ فاسٹنگ یہ کولیسٹرول والے سارے ٹیسٹ کر کے
پھر وہ ای سی جی کر کے دیکھتے ہیں. ای سی جی نارملی ریسٹنگ پوزیشن میں ای سی جی نارمل آتی ہے, بالکل تو وہ ای ٹی ٹی کرا کے پھر اس سے اسکریننگ کرتے ہیں. دیٹ از دا بیسٹ وے آف اسکریننگ, ای ٹی ٹی. لیکن آج کل کیا ہوا, یہ جو سی ٹی اسکین ہے نا, سی ٹی ایکو اسکین, جو کہتے ہیں, نہیں ایکو نہیں, سی ٹی اسکین جو ہے نا, اس میں کیلشیم اسکورنگ ایک چیز ہے, وہ اس کے ذریعے کیلشیم اسکور سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ دل کی بیماری ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ لوگ ایز اے فرسٹ لائن ٹیسٹ, یعنی کہ پہلے ای ٹی ٹی کرانے کے پہلے یہ اس سے کرا کے چیک کر لیتے ہیں. تو یہ آج کل ایڈوانٹیج ہے. سی ٹی اسکین ڈفرینٹ جگہوں پہ آج کل موجود ہے, وہاں سے آپ یہ کیلشیم اسکورنگ اور ایون کارنگ آرٹریز کی وہ پکچرز بھی لے کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہے پرابلم. یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے جن کی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے, جن کو ڈائبٹیز ہے 10 ایئر سے زیادہ, بلڈ پریشر بھی ہے. رسک فیکٹر جتنے رسک فیکٹر زیادہ ہیں اتنے زیادہ چانسز ہیں آپ کے ہارٹ اٹیک ہونے کے. تو یہ اس طرح کی اسکریننگ کراتے رہنا چاہیے ایسے لوگوں کو. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کا بائی پاس ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس کو اپنی ڈائٹری بھی خیال رکھنا ہے, 2 مہینے کے بعد وہ نارمل بھی ہو جاتا ہے, تو جب ایک دفعہ آپ بلاکیج کھل جاتی ہے تو کتنے عرصے تک, اگر ہم اچھا ہیلدی لائف اسٹائل اپنا لیں, تو کتنے عرصے تک ایسی کوئی نوبت نہیں آتی کہ دوبارہ کوئی بلاکیجز ہو؟ دیکھیے اس میں بائی پاس میں یوزلی جو اگر کسی کے ہارٹ فنکشن اچھا ہے, نارمل ہے, بائی پاس اچھا ہو گیا ہے, ڈائبٹیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آگے پروگریشن کا چانس ہو, تو اور اسموکنگ بھی وہ بالکل ختم کر دیتے ہیں, اپنے کولیسٹرول بالکل کنٹرول میں رکھتے ہیں, دوائیاں ریگولر کھا رہے ہیں, تو کافی چانس ہوتا ہے کہ 10 سے 15 سال تک اس کو پرابلم نہیں ہوگی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے 5 to 10% لوگوں میں ارلی پرابلم آ سکتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محتاط نہیں ہوتے, اپنا خیال نہیں رکھتے, یا جن کی ڈائبٹیز اچھی کنٹرول نہیں ہے, سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں فوراً بائی پاس کے بعد, تو احتیاط نہیں کرتے, ان میں جلدی یہ پرابلم دوبارہ ہو سکتی ہے. بالکل. ایک کال دیتی جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو, آئی تھنک آواز نہیں آ رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر تو ریکمینڈ کر دیتا ہے کہ جی آپ کو سرجری کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم ڈیلے کرتے ہیں سرجری کو, تو کیا فوراً سے کرا لینی چاہیے یا کچھ وقت لے سکتے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی مریض ایک دم سے ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ہاں جی میری سرجری ہونی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں پہلی یہ ہوتی ہے, ہم تو پریکٹس کر رہے ہیں, میں تو کافی عرصے سے اس فیلڈ میں, تو میں دیکھتا ہوں 2 قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے. پہلا ریئیکشن جو یوزول نارمل ریئیکشن ہے وہ ڈینائل فیز ہوتی ہے. وہ آپ ڈینائی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہے, میں کچھ, حالانکہ جیوگرافی میں آ رہا ہے سب کچھ نظر, لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو وہ ایک ہوتا ہے, اس میں جو ہے کہ فیملی کو رول زیادہ ہے کہ فیملی انہیں بتائے سمجھائے, یا ایسے لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں جیسے کوئی بزرگ ہے, بڑا ہے فیملی کا, جن کی بات وہ مانتے ہیں, وہ ان کو آ کے سمجھائیں نہیں بھائی آپ کو پرابلم ہے, آپ اسے ایکسیپٹ کریں اور اس کا علاج کریں, کیونکہ علاج تو موجود ہے. دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا ہے اکثر, وہ اگر کسی کو پتہ لگ جائے اس کی ہارٹ کی بیماری ہے, تو شروع میں جیسے ہی وہ 1 آدھ دن وہ اس فیز سے جیسے نکلتے ہیں کہ نہیں ماننے کو تیار, پھر ایک دم وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ مجھے ابھی کر دو آپریشن. تو وہ دوسرا ریئیکشن یہ ہوتا ہے. 2 ایکسٹریم ہیں. صحیح بات ہے. لیکن یہ کہ دیکھیں دل کی بیماری کے جب ڈائگنوز ہو گئی کہ بلاکیج ہے, پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلاکیج کس ٹائپ کے ہے. سم ٹائمز آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرے گا کہ آپ فوری سرجری کے لیے جائیں. اس کی 2 ریزن ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بیماری کی لوکیشن, جیسے اگر وہ کسی کی لیفٹ مین آرٹری میں بلاکیج ہے. لیفٹ مین آرٹری ایسے سمجھیں کہ جو کراچی کا جو ہب ریور ہے, وہ جو سپلائی ہے نا پانی کی مین لائن ہے, اگر وہاں سے بند ہو گیا تو پھر کراچی میں پانی نہیں ملے گا کسی کو. تو وہ اسی طرح سے ہے. یہ آرٹری 90% 80 to 90% بلڈ کی سپلائی دیتی ہے ہارٹ کی. اگر اس آرٹری کی بلاکیج ہے اور اچانک ادھر کچھ ہوا تو پھر وہ آپ کا سروائیول نہیں ہے. تو لیفٹ مین آرٹری کی بلاکیج از ویری ویری سگنیفیکینٹ. وہ دوسرا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بلاکیج اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کریٹیکل بھی ہوتے ہیں, تینوں آرٹریز میں ہیں. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے 1 یا 2 آرٹریز پہلے سے بند ہیں اور 1 آرٹری صرف اوپن ہے, وہ 60 70 80% وہ بھی بلاک ہے, اوپن ہے لیکن اتنی بلاک ہے. ایک بلڈ پریشر ایک نارمل میں تو آپ اس کو لیبل نہیں کرتے کہ یہ ہائپر ٹینشن ہے. تو ان کو یہ کہ دوائی اگر یہ کھا رہے ہیں تو انہیں ریگولر کھانی پڑے گی. اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. آج کل بہت ویرائٹی آف میڈیسنز آ گئی ہیں. آج کل بلڈ پریشر کنٹرول کرنا از ناٹ این ایشو. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا سم ٹائم لوگ جو ریئلائز نہیں کرتے, جب بلڈ پریشر کنٹرول کریں تھوڑی سی ڈائٹری انڈسکریشن وہ اوائڈ کرنی چاہیے.
نمک بھی ساتھ میں کنٹرول کریں اور یہ ساری چیزیں، تو پھر آپ کی دوائیاں بھی کارگر ہوتی ہیں اور جلدی سے کنٹرول ہوتا ہے. بالکل بالکل یہ جی، ساتھ ساتھ یہ بھی کریں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب بالکل وہ کہتے ہیں نا ہم انسان جو ہے نا اپنے ذائقے کا محتاج ہے، جی تو آئی تھنک اپنے ذائقے کو ذرا کنٹرول میں رکھنا چاہیے تاکہ بالکل آپ صحت مند رہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب پٹھوں کا سوال کیا تھا کہ دل کے پٹھے کمزور ہوں تو کیا سرجریز نہیں ہو سکتی؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں دل کے پٹھے کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دل کے پٹھے جب شریانے کی بیماری ہوتی ہے تو اٹیک ہو سکتا ہے، یا سم ٹائم لوگ وہ اٹیک نہیں ہوتا لیکن وہ اٹیک سے پہلے والی کیفیت انجائنا والی کیفیت ہوتی ہے، انسٹیبل انجائنا. لیکن دل کئی دفعہ مائنر سے اٹیک ہوتا ہے، ڈیمیج نہیں ہوتی، تو ہارٹ صحیح ہوتا ہے. تو یہ دو قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں. جب ایک دفعہ میجر اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ، انیشیل ٹریٹمنٹ لینے کے بعد پھر اسے اسیس کرتے ہیں کہ بلاکیجز کہاں ہیں کس طرح کے. اچھا اب اگر دل کے پٹھوں کی ڈیمیج اس طرح ہے کہ وہ بالکل ڈیمیج ہو چکے ہیں، اس میں کوئی ریکوری نہیں ہے، تو پھر اس میں سرجری کا بینیفٹ نہیں ہوگا اتنا کہ آپ اگر سرجری کر بھی دیں گے، بلڈ پہنچا دیں گے، وہ تو ایک لائک اسکار ٹیشو ہے، وہ بیٹ نہیں کرتا، وہ ڈیڈ میٹ ہے، بس سمجھے، وہ بیٹ نہیں کرے گا. لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اٹیک ہوا، آرٹری تھوڑی دیر کے لیے فلو رکا، تو دل کے جو پٹھے ہیں وہ اسٹن سے ہو جاتے ہیں، ان کا فنکشن کم ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ان کو بلڈ ملتا ہے تو وہ واپس بہتری کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس صورت میں کمزور دل میں آپ کو اگر یہ کچھ ٹیسٹ سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ دل کے جو پٹھے ہیں اس میں بھی جان موجود ہے، لیکن پرابلم ہے بلڈ فلو کی. بلڈ فلو مل جائے گا تو وہ دوبارہ بہتر ہو جائیں گے. اس طرح کی سچویشن میں سرجری ہو سکتی ہے، لیکن سرجری میں تھوڑا سا رسک زیادہ ہوتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اب اوور دا ایئر اتنا یہاں سرجری اتنی کامن ہو گئی ہے کہ اب یہ جو لو فنکشن والے یا جن میں ہارٹ کا وہ کمزور ہوتا ہے دل، اس میں بھی سرجری ہو جاتی ہے اور اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی ایج ہے ڈیسائیڈڈ کہ اگر بائی پاس کرنا ہے تو اس ایج تک ہونا چاہیے؟ دیکھیے بائی پاس میں یہ کہ ایج ایسے چیز، وہ جو ایڈوانس ایج میں جا کے سرجری کے رسک فیکٹر تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں. جیسے اگر کسی بہت کوئی ڈائبیٹک ہے، ایج زیادہ ہے، 75 ہے، فریل ہے، اور ان کو پہلے اسٹروک ہوا ہے، کڈنی بھی وہ پرابلم ہے، تو یہ ہم اس کو نا وہ اسیس کرتے ہیں ریگارڈنگ رسک. اس کا کیا ہوتا ہے کہ ایک سسٹم ہوتا ہے جسے ہم اسکورنگ سسٹم کہتے ہیں، اس میں اس کو ڈال کے اس کے سارے رسک اسیس کرتے ہیں. اگر رسک بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو پھر سم ٹائم سرجری نہیں ان کو ایڈوائز کرتے کہ بھی آپ یو ٹو فریل، آپ کے بہت ویک ہیں، آپ سرجری نہیں کرائیں، آپ دوائیوں پہ رہیں. اچھا جہاں ریزنیبل رسک ہو تو پھر سرجری ایون ایڈوانس ایج پہ بھی ہو سکتی ہے. 80 سے ابو لوگوں میں بہت فرق کی ہے سرجری، اور دے ڈو ویری ویل. بلکہ ایک میرا ایک کنسیپٹ ہے اس کے متعلق، بٹوین 70 اور 80 جو ہے نا، وہ جو سرجری کرنے میں رسک زیادہ ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر کوئی پیشنٹ 80 سے اوپر ہے اس کا کیا ریزن ہے. اس کا ریزن یہ ہے، میری اپنی یہ ہے فلسفی، کہ اگر 80 سے اوپر وہی جاتا ہے جس میں کچھ دم ہوتا ہے، صحیح بات. اور وہ 80 والا سرجری اچھی برداشت کر لیتے سو ٹرو. تو اس لیے ایڈوانس کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی سرجری نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کو اسیس کرنا ہوتا ہے پیشنٹ. بالکل بالکل، کیونکہ ہم ایوریج ایج اگر ہم پاکستان میں لگائیں تو ظاہر ہے اس کے لحاظ سے اگر 80 تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ 80، ہاں وہ 80 والا بندہ اچھا ہوتا ہے، دم کم والا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. کال جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی، آپ کو ڈاکٹر صاحب دونوں کی خدمت میں السلام علیکم. اور ہماری یہ جنا کی ایک ڈاکٹر صاحبہ جو غریبوں کے لیے بہت خدمتگار تھی اور بہت نیک خاتون، جو سیما باجی، ہم لوگ سیما باجی بولتے ہیں، شاید ان کا کمپلیٹ نام سیما جمالی ہے. ان کی طبیعت ناساز ہے، تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے حق میں دعا کرے کہ وہ جلد از جلد سے بیاب ہو جائے. ان کا ہم غریبوں پہ بہت احسان ہے، بے شمار احسانات ہیں ان کے. بہت شکریہ. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ بس یہ دعا دینی تھی ڈاکٹر صاحبہ کے لیے آپ کے پروگرام کے تصور سے، تو مجھے اچھا لگا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اللہ میں تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جب سرجریز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ ایج کوئی وہ نہیں ہے، مطلب 80 اگر ایج ہے تو وہ تو آپ کی لحاظ سے جو ہے
बेटर نہیں ہو سکتی ہے ایڈوانس ایج میں سرجری, لیکن وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ رسک کی تو رسک فیکٹر زیادہ تو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جو لیٹسٹ اگر ہم اپنے بات کریں, اپنی ینگ جنریشن کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم نے بہت دفعہ بولا کہ انزائٹی, اسٹریس, اسموکنگ, کیونکہ اسموکنگ کی طرف ہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ جنریشن کے اوپر جو انزائٹی اور اسٹریس ہر چیز کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ماں باپ اپنا اسٹریس ان پہ نکالتے ہیں, وہ اپنا اسٹریس اسموکنگ پہ نکال دیتے ہیں. تو کیا اس وقت ینگ جنریشن بھی بائی پاس اور یہ سرجریز کروا رہی ہیں؟ مطلب کس ایج میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں لیٹسٹ؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو ہے کہ رسک فیکٹر اگر ارلی ایج میں تو ارلی بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. فیملی ہسٹری اگر ہے نا, اسپیشلی فیملی ہسٹری میں بھائی بہن کو ینگ ایج میں لیس دین 60 ایج میں اگر ہارٹ کا ایشو ہو رہا ہے تو وہ اسٹرانگ فیملی ہسٹری کنسیڈر ہوتی ہے. ایسے لوگوں میں جن کو کسی کے بڑے بھائی بہن اس طرح ینگر ایج میں اگر اس سے ہو رہے ہیں نا ہارٹ ڈیزیز سے, تو پھر ان کو بہت ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے. ان کو اپنے وہ اسکریننگ اور یہ کرانا چاہیے, اور ان کو اپنا ہیلدی لائف اسٹائل, دیکھیں ایک ہی چیز ہے اوائڈ کرنے کے لیے کہ ہیلدی لائف اسٹائل. اگر آپ نوئنگ دیٹ کہ آپ کو یہ رسک ہے, آپ کی فیملی میں بہت یہ ہارٹ ڈیزیز ہے, آپ کی فیملی میں کولیسٹرول زیادہ رہتا ہے لوگوں کا, اور بلڈ پریشر آپ کی فیملی میں چل رہا ہے, شوگر آپ کی فیملی میں ہے, ان کو اگر اس کے باوجود وہ انہیلدی لائف اسٹائل ہے ان کا, ڈائٹ میں احتیاط نہیں کر رہے, اسموکنگ کر رہے ہیں, تو وہ ان کو جو ہے نا یہ ریئلائز کرنا ہے کہ بھئی وہ زیادہ رسک پہ ہیں. تو یہ چیزیں جو ینگ ایج میں زیادہ اس میں یہ بیماری ینگ ایج میں بالکل ہو سکتی ہے, اور اگر رسک فیکٹرز ہیں تو پھر تو انڈرسٹینڈیبل کہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن کئی دفعہ آپ اسٹریس سے ریلیٹڈ اور بہت ینگ ایج میں بیماری دیکھنے میں آئی ہے, ایون 20s میں 28 29 میں بھی ہم نے دیکھے پہلے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور مت ہے کہ جب سرجری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں ادویات کی ضرورت نہیں پڑتی, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو سرجری ہے نا, یہ میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ جو آپریشن ہے یہ علاج ہے اس وقت کے بلاکیج کا. بس آج ڈے 0 اور آپ کی سرجری ہوئی, اور آپ کی کل اینجیوگرافی پرسوں ہوئی تھی, آج آپ کی سرجری ہوگی, یہ آپ کے لیے ڈے 0 ہے. اس وقت جو آپ کی بلاکیج کی پوزیشن ہے نا اس کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. اب یہ جو پوزیشن ہے, اچھا یہ ہارٹ ڈیزیز از پروگریسو ڈیزیز, اگر آپ احتیاط کریں گے تو اس بیماری کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, یہ مطلب بہت کم کر سکتے ہیں, روک نہیں سکتے. اگر احتیاط نہیں کریں گے تو وہ پروگریس کرتی رہتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, جہاں آپ نے گرافٹ لگایا ہے تو گرافٹ سے آگے کی آرٹری جو پہلے کلین تھی وہ دوبارہ ادھر بلاکیج بھی آ سکتے ہیں. سیکنڈلی جو آپ گرافٹ لگاتے ہیں, وین گرافٹ جو ٹانگ سے لیتے ہیں, اس کے اندر پھر چربی جمنی شروع ہو جاتی ہے, جو 10 سال کے بعد کہتے ہیں کہ وین گرافٹ بلاک ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو وہ کس طرح پریونٹ کریں گے, وہ اب دوائیوں کے ذریعے. اب دوائیوں کے ذریعے کیوں آپ کہیں گے, سوال آپ کا یہ کہ ہم دوائی کیوں کھائیں. اس لیے کھانی ضروری ہے کہ ایک تو آپ کے اندر جو کولیسٹرول ڈپوزٹ ہو رہی ہے وہ جو اس کا انیشیل پروسیس ڈپوزیشن ہے, تو اس دوائیاں ایسی لیں کہ اس کو روکیں. پھر کولیسٹرول کو کم سے کم رکھیں تاکہ وہ کم چانسز ہو اس کے اندر وہ چربی جمنے کا. پھر آپ کے جب بلڈ پریشر, اگر آپ نے آپریشن کرا لیا لیکن بلڈ پریشر آپ کا ویسے ہی چل رہا ہے, کنٹرول نہیں کر رہے, آپ کی شوگر ہائی ہے تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی, تو وہ بیماری کیونکہ وہ پہلے بھی رسک فیکٹر تھی وہ ابھی بھی ہے, تو بیماری تو آپ کی پروگریس کرے گی. تو دوائی کھانی ضروری ہے. آپ اس کی بائی پاس کی وہ ایج بڑھا سکتے ہیں, یعنی بائی پاس زیادہ دیر تک چلے گا اگر آپ دوائی پابندی سے کھانے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے شو میں آئے. میں چاہوں گی آخر میں کچھ سامعین کو کوئی احتیاط کرنے کی ہدایت دے سکتے ہیں کہ دل کے امراض سے وہ کیسے بچ سکتے ہیں. میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ اسموکنگ نہ کریں, کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ اپنے جو فیملی ایشو سے چینج نہیں کر سکتے, اب آپ اپنے والد صاحب کو تو چینج نہیں کر سکتے نا, جو والد صاحب ہیں وہی رہیں گے, خود کے غصے کو نہیں بدل سکتے, تو وہ نہیں بدل سکتے. تو اس میں یہ کہ جو چینج کرنے والی چیزیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹری احتیاط کریں, اور پلس ہے اگر آپ کی ڈائٹ وہ دوسرا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو شامل کریں, ورزش کو وہ ریگولر کریں, تو آپ بچ سکتے ہیں اس بیماری سے. میں ایک آخر میں ایک بات کہوں گا, ہماری ایک کتاب ہے ٹیکسٹ بک کارڈیولوجی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیفور 80 ہارٹ ڈیزیز ہونا یہ آدمی کا اپنا فالٹ ہے, یہ آپ کی اس کی وجہ سے, کیونکہ نیچر جو ہے نا, اللہ نے انسان کے ہارٹ کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ 80 سال تک اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے,
صحیح تو بات. اگر اس سے پہلے ہی وہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کہیں نہ کہیں وہ دل کے ساتھ وہ کر رہے So ہیں, true. احتیاطیں کر رہے بڑی ہیں. زبردست بات کی احمد. اب ہم خود ہی ہمیں مل گیا کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزاریں. جی 80 سال تک ہم بالکل ٹھیک رہ بالکل سکتے ہیں. ٹھیک رہ سکتے ہیں. دل اتنا اچھا مطلب مضبوط بنایا گیا دل. آپ بالکل بالکل جی, دل اللہ نے بڑا مضبوط بنایا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسا لگا آپ کو شو پہ آ کے؟ ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہیں گے؟ جی مجھے بہت اچھا لگا. میرا خیال ہے اس کی ریڈیو سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے فوراً, اور کوشچنز بھی آ جاتے ہیں, پتہ بھی لگ جاتا ہے جی لوگ, بالکل ایسے ہی ہے. وہ آپ کے لسنرز. اور آپ کا چینل ماشاء اللہ ویسے بھی پاپولر ہے, تو کافی لوگ اس میں پروگرامز وغیرہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. گاڑی میں جاتے ہوئے بھی پروگرام کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں جی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے. اور یقیناً ریڈیو ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, لیکن ریڈیو آج بھی زندہ ہے اور اسی طرح زندہ رہے گا. یہ واحد ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کو صرف اپنے کان کھلے رکھنے ہیں اور باقی کسی چیز کا کوئی استعمال نہیں ہے. ایک بڑا سا اچھا سا ایک جملہ تھا, کسی نے مجھے سنایا کہ ہسپتال میں دل کی سرجری یونٹ کے باہر لکھا ہوا تھا, ایک جملہ لکھا تھا جو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اور سامعین سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر دل کھول لیتے یاروں کے ساتھ تو آج نہ کھولنا پڑتا اوزاروں کے ساتھ. بہت ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب دوست اچھے اور دوستوں سے دل کی بات کہنا بھی بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے, زندگی میں اسٹریس انزائٹی اسی وقت دور ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے سے اچھا کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیے سامعین, اور وقت پہ سوئیے. بڑا اہم بات ہے کہ وقت پہ سونا, وقت پہ کھانا بہت اچھی بات ہے. صحت مند کھانا چاہیے تاکہ ہم دل کے امراض سے جتنا بچ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ انہوں نے کہا کہ 80 سال تک آپ کے دل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ سوچ لیجئے کہ آج بھی اگر آپ نے اپنے دل کا خیال نہیں رکھا ہے تو فوراً سے رکھنا شروع کر دیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ٹاپکس اور نئے ڈاکٹرز کے ساتھ. اللہ حافظ. تھینک یو.